اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے کہ خیال میں شرک کی حقیقت کیا ہے۔ ہم عالم ارواح کی مخلوق سیکھ رہے تھے، روح، عشق اور خیال۔ تو خیال عالم ارواح کی مخلوق ہے۔ اب یہ جو خیال ہے یہ مخلوق ہے اور یہ حقیقت میں ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں آتی، یعنی کہ یہ حقیقت میں ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ تو اولیاء اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ خیال بھی مخلوق ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خیال سے معبود بنا رہے ہیں۔ خیال خود مخلوق ہے، خیال تو خود مخلوق ہے مگر مخلوق سے لوگ معبود بنا رہے ہیں۔ تو اب اس کو ہم انشاءاللہ سورہ جاثیہ سے سیکھتے ہیں۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کی تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ خواہش کو اپنا معبود بنا رہے ہیں۔ اب ہمیں اس شرک سے بھی بچنا ہے کہ خیال میں بھی معبود بنانا یا خواہش کو معبود بنانا، اس شرک سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اب جو ان کی خواہش رہتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بنے، ان کی خواہش ہوتی ہے انجینئر بنے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب وہ ڈاکٹر بن جائیں گے تو وہ فلاح حاصل کریں گے، جب وہ انجینئر بن جائیں گے تو وہ فلاح حاصل کریں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، اس سے وہ پلیں گے۔ تو یہ جو خیال ہے ان کا، یہ جو بنیادی ان کا خیال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ ان کے خیال میں کیا ہے کہ ان کی جو خواہش ہے اس کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ معبود بنا لے رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خواہش سے وہ پل رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے، خیال آنا بھی ایک مخلوق ہے، خواہش ہماری جو ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ تو ہم اس کا انکار کریں اور اللہ کی حاجت روائی کی تصدیق کریں کہ اللہ ہی حاجت روا ہے اور اسی سے ہماری پرورش ہوتی ہے، اور اللہ اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو بندہ اپنے خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھ بوجھ کے ہوتے ہوئے بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی کہ علم کے ہوتے ہوئے سمجھ بوجھ ہے اس کے پاس، پھر بھی اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ خواہشات کو معبود بناتا ہے، اللہ اس کے اوپر سے ہدایت کو روک لیتا ہے اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس سے ہدایت چھین لے تو کون ہے جو اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کے اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کے کان پر، اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، تاکہ وہ حق بات نہیں سن سکتا۔
جب اس کے کانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی تو وہ حق بات نہیں سن سکتا. جب اس کے دل پر مہر لگا دی تو وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی یہ دل میں تصدیق نہیں کر پاتا. اس کے آنکھوں سے اسے وہی نظر آئے گا، صرف اپنی خواہشوں کی پیروی ہی نظر آئے گی، خواہشیں ہی نظر آئے گی، اللہ کی ہدایت نظر نہیں آئے گی. اب اللہ تعالیٰ جب اس سے ہدایت کو روک لیتا ہے تو پھر کون ہوگا جو اسے ہدایت دے سکے گا؟ اللہ اس سے محفوظ فرمائے. اس ہدایت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دی ہے قرآن مجید کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فیضان تو جاری ہے. اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین اس کو آگے پہنچاتے رہتے ہیں، مگر بندے کی سمجھ بوجھ کے ہوتے ہوئے بھی وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، اسے علم ہے، علم کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کو چھین لیتا ہے. تو جب اس کے پاس سے ہدایت چھین جاتی ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک گورنمنٹ کمپنی نے گورنمنٹ نے کسی کمپنی پر سیل لگا دی ہو، تو پھر اس کو کون کھول سکتے؟ اگر ہم جا کر کھولنے کی کوشش کریں گے تو گورنمنٹ والے ہم کو اریسٹ کر لیتے. تو جب ایک سیل لگا دی گئی ہو کسی بڑے نے تو ہم اسے کھول نہیں سکتے. اسی طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کو روک دیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گمراہ کیا ہو، تو پھر کون ہوگا جو اسے بچا سکے گا؟ اور اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے. تو یہ سب اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے کہ ہمیں خواہشات کو اپنا معبود نہیں بنانا ہے. ہمیں اپنے خیال میں بھی یہ نہیں لانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، ہم کسی اور چیز سے پل رہے، ہماری پرورش کسی اور سے ہو رہی، یہ ہمیں خیال میں بھی نہیں لانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، ہوگا وہی جو میری خواہش ہے. اگر تو نے پیروی کی اس کی جو میری خواہش ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری خواہش ہے، اور اگر تو نے میری خواہش کی پیروی نہ کی تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری خواہش ہے، اور آخر میں پھر ہوگا وہی جو میری خواہش ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسان لفظوں میں سمجھا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چاہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خواہش ہے، اس پہ اگر ہم پیروی کرتے ہیں، اگر اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اگر اس پر ہم جب فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ بھی انعامات دیتا ہے جو ہماری خواہشیں ہوتی ہیں. اور جب ہم ہماری خواہشوں میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو نہیں دے گا، اور ہوگا پھر وہی جو اللہ ہی کی خواہش ہے. سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانے کہ بے شک جب وہ چاہے کسی چاہے کو تو حکم دے کے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم دے کے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں کہ میں چاہا تو یہ کر سکتا ہوں، میں چاہی تو وہ کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتی ہوں. ہم ہمارے خواہشات کو، ہم ہمارے خیالوں میں یہ سوچتے ہیں کہ میں جو چاہے وہ کر سکتی ہوں، میری مرضی، میری مرضی. ہم یہ کیا بولتے ہیں، میری مرضی، میں جو چاہی وہ کر سکتی ہوں. لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے. ہمارا چاہنا یا نہ چاہنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی چیز کرنا چاہے تو وہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور پھر وہ ہوتی ہے.
تو رب تعالیٰ جب یہ چاہتے ہیں تبھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ ہو جائے. اب ہم یہاں پر کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ میں چاہی تو میں کر سکتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے فرما رہے ہیں کہ میں جب چاہتا ہوں تو اسے حکم دیتا ہوں ہو جا، تب وہ ہو جاتی ہے. تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں. رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں چاہا تو کر سکتا ہوں، ہم کہہ رہے ہیں کہ میں چاہی تو میں کر سکتی ہوں. تو ہم چاہنے اور نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی شے نہیں ہو سکتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی چیز کرنا چاہتا ہوں، جب میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اور وہ میری مرضی سے ہو جاتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، مگر جب وہ کام نہیں ہوتا تو میں اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اس میں میرے رب کی مرضی ہوتی ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مضبوط ارادوں کے ٹوٹ جانے سے اپنے رب کی معرفت حاصل کی ہے. یعنی کہ جب آپ نے کسی چیز کو کرنا چاہا اور وہ نہ ہوئی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل کی کہ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب اس نے چاہا تب وہ ہوگا. تو مولا علی کیا فرمانے کہ میں نے رب کی پہچان اس میں حاصل کی کہ میرے چاہنے سے نہیں ہوگا، کیونکہ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ مالک کے چاہنے سے ہوتا ہے، رب کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے، خالق کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے. ہم مخلوق ہے، خیال، ہمارا جو خیال ہے، ہماری جو چاہتے ہیں، ہماری جو خواہشات ہے، ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے چاہنے سے کچھ ہوتا، لیکن اصل میں کیا ہے؟ رب کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے. کن فیکون، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو جا تب وہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چاہے کو چاہتا ہے تو وہ اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتی ہے. اب ہم کیا سمجھتے کہ ہم ہماری خواہشات کو، ہماری مرضی کو ہم سمجھتے کہ ہم کر سکتے. تو ہمیں ہماری یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کرنا ہے، اور اس سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شرک سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اب ہم اسے ایک حکایت سے سمجھتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ آدمی سوتا رہتا ہے ایک جنگل میں، جھاڑوں کے پاس میں سوتا رہتا. وہ منہ کھلا رکھ کے سوتا، تو اس کے منہ میں ایک سانپ چلا جاتا، چھوٹا سانپ کا بچہ چلے جاتا اس کے منہ میں. وہاں سے ایک گھوڑ سوار جاتے رہتے. جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ فوراً آئے ان کے پاس اور آ کے ان کو فل ماننا شروع کرے. ان کو گھاس کھلاتے گئے، یہ وہ جو بھی وہاں پر پڑا ہوا تھا وہ ان کے منہ میں ڈالتے گئے، کھلاتے گئے، اور ان کو ماننے لگے. اتنا مارے کہ وہ شخص جو تھا وہ پریشان ہو گیا، اس کی نیند بیدار ہو گئی، اور وہ پریشان ہو گئے کہ ان کو کیوں مارا جا رہا ہے. وہ پوچھنے لگے کہ آپ کیوں مجھے اتنا مار رہے ہو؟ آپ اتنا مارے کہ انہوں بولے کہ اتنا مارنے سے بہتر ہے کہ آپ مجھے جان سے ہی مار دو. پھر اتنے میں انہیں ایک بڑی سے الٹی ہوئی، وامٹنگ ہوئی، جس سے سارا کچھ نکل گیا. اور پھر اس کے ساتھ ایک سانپ وہ جو اندر ان کے منہ میں چلا گیا تھا وہ بھی نکل گیا. تب انہیں سارا ماجرا پتہ چلا کہ انہوں کیوں مار رہے تھے. اب ہم دیکھیں کہ یہ جو آدمی ہے اس کی جو نیند ہے وہ غفلت ہے. وہ آدمی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ جو سانپ ہے وہ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. کفر کا خیال ہے، شرک کا خیال ہے، وہ نفاق کا خیال ہے جو اس کے اندر چلا گیا تھا. اور یہ جو گھوڑ سوار ہے ان کی مثال ہے صالحین. اب صالحین ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. لا سے مخلوق کے الوہیت پن کا انکار کرتے رہو. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے، مگر دراصل وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر سے جو کفر کی، شرک کی، نفاق کے جو خیالات ہمارے اندر ہے
ان کو نکالنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ تو مولانا جلال الدین رومی اس مثال سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کس طرح ہمارے اندر کفر اور شرک آ جاتے ہیں، اسے ہم کیا کریں، لا الہ الا اللہ سے، اب لا سے مخلوق کے الوہیت پن کا انکار کر کے اسے نکالیں گے۔ حدیث شریف ہے، یہ حدیث حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الفتور ربانی میں نقل فرماتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ جس کے 2 دن ایک طرح سے گزرے وہ شخص نقصان میں ہے۔ جس کے 2 دن ایک طرح سے گزرے وہ شخص نقصان میں ہے۔ جس کا کل آج سے بہتر گزرا وہ محروم ہے۔ یعنی کہ اگر ہمارے 2 دن ایک سے گزر گئے تو غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ ہم نقصان میں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے اندر کوئی امپروومنٹ نہیں آیا۔ جس کا کل یعنی کہ یسٹرڈے اگر ان کا جو ہے بہتر گزرا آج سے تو وہ محروم ہے۔ اگر ہم ہمارا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارا کل آج سے بہتر ہے یا ایک جیسا ہے، تو ہم ہر بڑھتے دن کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ رب کی الوہیت پن کی تصدیق کرتے رہیں۔ ہمارے اندر اللہ سے محبت، اللہ سے اخلاص بڑھتا رہنا چاہیے۔ تو ہم ہمارا خود کا جائزہ لیں کہ ہم کدھر ہے، ہمارے دل میں کیا امپروومنٹ آیا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے قلب کی کیفیت دل میں کئی بار بدلتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ منافق ہزاروں سال ایک ہی کیفیت میں رہتا ہے۔ تو اب قلب کی کیفیت بدلتے رہنا یعنی کہ اللہ سے قرب کے لیے ہم جو جد و جہد کرتے ہیں مومن، وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ ہر دن ایک امپروومنٹ کے ساتھ۔ اور جو منافق ہوتا ہے، جس کے اندر نفاق ہوتا ہے، وہ سالوں تک ایک ہی کیفیت میں رہتا ہے۔ اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ مال تو رکھتا ہے مگر ضائع نہیں کرتا، وہ خیانت کرتا ہے۔ اور خیانت کیا ہے؟ جتنا خرچ کرنے کا حق ہے اتنا ہی وہ خرچ کرتا ہے، یعنی کہ جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ کرتا ہے، اور جہاں پر نہیں خرچ کرنا ہے وہاں پر نہیں کرتا۔ اگر اسے جیسے کہ زکوٰۃ دینا ہے 2.5%، اگر وہ زکوٰۃ 2 لاکھ ہوئی یا 2 کروڑ بھی ہوئی تو وہ دے دے گا، مگر اگر جہاں پر اسے نہیں کرنا ہے وہاں پر وہ 2 روپے بھی نہیں دے گا۔ تو یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے، جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ کرتا ہے، اور جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں پر نہیں کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے۔ یہ مومن کا طریقہ ہے مانگنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی، تو آج محسن بنتا ہے، مخلص بنتا ہے، اور پھر کل کافر بن جاتا ہے۔ آپ کیا فرما رہے کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ آج مخلص محسن بن کے رہتا ہے اور پھر کل کافر بن جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، آج فرما بردار رہتا ہے کل نافرمان بن جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو کیفیت ہے دل کی، ہم آج سے بہتر کل بننے کی کوشش کریں گے کہ آج ہم نے جتنی کوشش کی رب تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ذکر کرنے کی، کل
اس سے زیادہ کوشش کریں گے کہ اس سے زیادہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔